تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور بدر کے دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا۔ اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، یہاں پہ جنگ کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ مسلمان مدینہ کے قریبی کنارے پر تھے، یعنی مدینہ سے نکلے تھے، تو ظاہر ہے کہ مدینہ کے زیادہ قریب یہ تھے، اور وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ مدینہ کے دور کنارے پر تھے جو کافر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو سوار تھے یعنی جو قافلہ تھا جن کے اوپر در حقیقت حملہ کرنے کے لیے مسلمان گھر سے نکلے تھے، جو تجارتی قافلہ تھا، وہ مغرب کی جانب سمندر کے کنارے جو ہے اس وقت چلا گیا تھا، یعنی وہ مسلمانوں سے بچ کے مغرب کی سائڈ پہ نکل گیا تھا سمندر کے کنارے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدہ کر کے اس جنگ میں شرکت کرتے، یعنی طے ہوتا کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ جنگ کریں گے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ طے ہو جاتا، تو تم مسلمانوں وعدہ خلافی کرتے، کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے تمہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اچانک لا کھڑا کیا ہے، اب تمہیں پتہ ہے کہ نہیں لڑیں گے تو بھی مارے جائیں گے، تو اس لیے اب تم لڑو گے ہی لڑو گے، تو اب تمہاری مجبوری بن چکی ہے۔ لیکن اگر بغیر وعدہ کیے بغیر یعنی اگر وعدہ کر کے تم لوگ یہاں پہ آتے تو تم لوگ کبھی بھی نہ پہنچتے یہاں پہ، تو یہ چونکہ اچانک تمہارے اوپر آ پڑا، اس لیے اب تم جو ہے اچھے طریقے سے لڑ سکتے ہو۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر میعاد مقرر کیے اس لیے جمع کیا تاکہ وہ کام جو پہلے سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں یعنی تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے وہ ہو جائے، اور وہ یہی تھا کہ حق غالب آ کر رہے گا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کو دیکھ کر حق کو غالب آتا ہوا دیکھ کر مرے، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ بھی حق کو اور سچ کو غالب آتا ہوا دیکھ کر زندہ رہے۔ جیسے قریش کے سردار جو مرے اس وقت ان کو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ اسلام ہی غالب آ کر رہے گا، جس کو مٹانے کے لیے ہم نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے۔ اور اسی طرح جو باقی زندہ بچ گئے وہ بھی انہوں نے بھی یہ دلیل دیکھ لی کہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے زندہ رہنا ہے وہ بھی حق کو دیکھ کر دلیل کو دیکھ کر زندہ رہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اب اللہ تعالیٰ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ بہت راستے جو ہیں وہ آسان فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہم اکثر اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے رہتے ہیں نا کہ تنگیاں بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، جدھر جاتے ہیں کام سیدھا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ اللہ سے دوری اور اللہ پہ بھروسہ نہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہونا ہے۔ کیونکہ بدر کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چونکہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال تک مارے کھاتے رہے لیکن انہیں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو آپ سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہوں گے اور کتنے مقرب وہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایمان، ان کا بھروسہ کتنا زیادہ مضبوط تھا کہ اتنے کمزور اور کم تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب فرمایا، اور غلبہ ایسے ہی نہیں دے دیا کہ اوپر سے کافروں کے اوپر کوئی عذاب نازل کیا اور وہ مر گئے، بلکہ جنگ لڑی انہوں نے۔ لیکن جنگ لڑنے میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان کرتے گئے اور کس طرح ان کے لیے اسباب پیدا فرماتے گئے، یہ ایک قانون ہے، اس کو ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیندار طبقے میں تھوڑا سا یہ آ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کا بھروسہ کر بیٹھتے ہیں کہ اسباب بھی اختیار نہیں کرتے۔ کچھ لوگ بالکل اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اسباب کی طرف بھاگتے ہیں،
اور جو دیندار ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اللہ پہ بھروسہ کر دیتے ہیں، اسباب پہ جو ہے وہ بالکل تعلق نہیں ان کا ہوتا اسباب کے ساتھ۔ تو یہ اسلام نہ ہی ادھر ہے نہ ہی ادھر ہے، درمیانی راہ میں اسلام ہے۔ اسلام ہمیں درمیانہ راستہ بتاتا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، پھر اسباب اختیار کرو، تو اس طرح مدد ہوگی۔ کیونکہ غزوہ بدر میں ہمیں یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں نا۔ جیسے ایک واقعہ اس میں اس طرح سے پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کے اوپر پڑاؤ ڈالا، یعنی جب لشکر کو ٹھہرانا تھا جنگ کرنے سے پہلے، صبح جنگ ہونی تھی، تو آپ نے پانی کے پاس پڑاؤ ڈالا تاکہ پانی کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہے یا ویسے ہی جنگی تدبیر کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنگی تدبیر ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کی کہ آپ یا رسول اللہ جو سب